وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ جو پیچھے بیٹھے آگے آ جائیں انشاءاللہ درس سننے کا بہترین آپ کو مزہ آئے گا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات کریمی پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص میری ذات کریمی پر 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص میری ذات کریمی پر دن بھر میں 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث پاک ہے۔ آئیے گزشتہ جمعے سے ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کے فضائل و کمالات پر بات چل رہی تھی۔ اسی ٹاپک کو آئیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ ذو البیعتین ہیں۔ ذو کہتے ہیں 2 بیعتین، مطلب 2 بیعتیں، ٹھیک ہے، مطلب بنا 2 بیعتوں والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بیعتوں کا شرف ملا۔ وہ کیسے؟ ایک بیعت اسلام ہے، جبکہ دوسری بیعت کا جو شرف ملا وہ بیعت رضوان ہے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی بیعت لی، ٹھیک ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ٹوٹلی سب صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لے چکے تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور کہا، امام بخاری نے لکھا، کیا فرمایا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ الجمنہ ہذہ ید عثمان فضرب بها علی یدہ وقال ہذہ لعثمان۔ کیا مطلب؟ اے صحابہ دیکھ لو، یہ ایک ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، عثمان کا ہاتھ کہہ کر بیعت کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا ھذا یدی عثمان، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر، خدائے کائنات نے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو تیرا ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے، وہ محبوب جو تیرا ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بہت ہی پیارا جو لقب ہے، بشارت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 2 ہجرتوں والا، آپ کو 2 ہجرتوں والا بھی کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کون سے عثمان غنی جو ہجرتوں والے ہیں؟ سنیے، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، اور دوسری جو ہجرت ہے وہ
مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف سے ہوئی۔ سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو المعجم الکبیر للطبرانی کے حوالے سے لکھا ہے، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ اور اسی طریقے سے آپ کو ذوالبشارتین بھی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری پانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیسے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انفرادی طور پر جنت کی بشارت ملی ہے، آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں۔ نمبر 1 مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر مجاہدین اسلام کی مالی اعانت پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اس کی تفسیر ابھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ بیر روما خرید کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیر روما خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کا علم نہیں ہے، کل کی خبر نہیں، حالانکہ حضور جانتے بھی ہیں کہ کون کون شخص جنتی ہے، صرف جاننا نہیں بلکہ ان کے جنتی ہونے کی سند بھی دیتے ہیں اور خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے پاس جنگ کے سامان کی بہت زیادہ قلت تھی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا امداد کے لیے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امداد کے لیے، تو حسب توفیق جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے تعاون کیا، امداد کی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے کچھ پیسے نہیں بلکہ کیا کیا، آپ نے 300 اونٹ اور ان پر ساز و سامان لدا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار دیکھ کر اور مہاجرین کی یہ امداد دیکھ کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان آج میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں، آج میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ ایک جو ہے بشارت ہی ہے۔ دوسری جو بشارت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی وہ کیسے تھی؟ سنیے، مدینہ منورہ میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ کس کی؟ پانی کی۔ مسلمان 3-3.5 میل دور جا کر جو ہے کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، اور وہاں جا کر پانی خرید کر پیا کرتے تھے۔ اس کنویں کا جو مالک تھا نا، ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہودی کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کر کے پھر جو ہے پانی دیا کرتا تھا۔ جب ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ تکلیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھی نہ گئی، جب دیکھی نہ گئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی سے اعلان فرمایا، جو آدمی بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تو عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا وہ کنواں میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا یہ جذبہ دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے کی وجہ سے کہا، اے عثمان تجھے دوسری مرتبہ جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ اگر آپ کو ذوالجنتین یعنی 2 جنتوں والا بھی کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ذوالبشارتین 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری دینے والا بھی اگر کہا جائے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سنتے ہیں کہ آپ کا لقب جو ہے ذوالنورین ہے، 2 نور والے۔ اس کی کیا لوجک ہے؟ آئیے سن لیتے ہیں۔ ذوالنورین کہتے ہیں 2 نور والے کو۔
ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ جب حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ہیں، زوجہ محترمہ، جب انتقال ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ جب وہ بھی وصال فرمائے گئے، دیکھیے اللہ کے حبیب کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز دیکھیے۔ جب وہ بھی وصال فرما گئی تو عثمان غنی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان عندی 100 بنات لزوجتک یا عثمان، اے عثمان اگر خدا مجھ کو 100 بیٹیاں بھی عطا کر دیتا تو میں یکے بعد دیگرے 100 کی 100 بیٹیوں کا نکاح آپ سے کروا دیتا۔ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے یہ نکاح ہوا تو یہ جو انفرادی یہ جو ایبلٹی ہے نا، یہ جو خاصیت ہے، یہ کسی اور صحابی کے مقدر میں نہیں ہوئی بلکہ فقط حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہوئی۔ اسی لیے تو امام اہل سنت بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ، اس جوڑے کی وجہ سے ساری امت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نور والا کہتی ہے۔ اب مزے کی بات سنیے گا، بڑی کمال کی بات لکھی، فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین صرف ہم اہل سنت والے نہیں کہتے بلکہ جو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہو تو ناچار یہی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قسمت ہے وہ ایسے جو ہے انگڑائی لی اور ان کی قسمت کے بارے لیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے جو ہے ہم ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ ذوالنورین اس طرح ہوگا تو ہم کہتے ہیں تو پھر ثابت ہوا نا کہ نہ صرف نبی نور ہے بلکہ حضور کی دونوں بیٹیاں بھی نور ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات لکھی، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم کون سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عثمان غنی جو منبع جود و سخا بھی ہیں اور پیکر شرم و حیا بھی ہیں، جو مجموعہ صبر و رضا بھی ہیں اور مجسمہ مروت و وفا بھی ہیں، جو ذوالبیعتین بھی ہیں اور ذوالبشارتین بھی ہیں۔ وہ عثمان غنی جو صاحب الہجرتین بھی ہیں اور صاحب الذوالنورین بھی ہیں۔ ارے وہ عثمان غنی جو امیر المؤمنین بھی ہیں، امام المجاہدین ہیں۔ ہم عثمان غنی کی بات کر رہے ہیں جو جامع القرآن بھی ہے، کامل الایمان بھی ہے۔ ارے وہ عثمان غنی جو داماد نبی بھی ہے اور ہم زلف عالی بھی ہے۔ ارے وہ عثمان غنی جو قرآن کا قاری بھی ہے اور مسجد کا نمازی بھی ہے۔ وہ عثمان غنی جو کعبے کا حاجی بھی ہے اور میدان کا غازی بھی ہے۔ کون سا عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی جو عدالت کا قاضی بھی ہے اور میرے نبی کا صحابی بھی ہے، میرے نبی کا صحابی بھی۔ ہم اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری جو ہے واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کون سے عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی جو جامع القرآن بھی ہے، شہید قرآن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر،
تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے جی؟ بولو تو صحیح. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کی اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر پڑھے تو گویا قرآن کریم آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا. اور اے لوگو، حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والوں، قیامت کے دن میں حشر کے میدان میں جب خدا کی بارگاہ میں شہید حاضر ہوں گے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا. آؤ کسی کی شہادت کی گواہی تو احد کا میدان دے گا. کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا. کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا. کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا. کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا. اے عثمان غنی سے محبت کرنے والوں، مگر جب آپ کے اور میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باری آئے گی تو ان کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا. ان کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا. یہ ہے سیدنا عثمان غنی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کریم علیہ السلام کے یہ جو پیارے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور ان کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو سمجھ لیں، اور جو آپ کا پیغام ہے اس کو کما حق سمجھ لیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.